لیکن اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ضرورت ہے. اندر کا میک اپ کیے بغیر آپ چلے گئے تو پھر وہ جانا جو ہے وہ ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہوگا. تو یہ آپ آسوالڈ جو کہ کمپلیٹ اندھا ہونے کے باوجود ایسی اچھی گولف کھیلتا تھا کہ ہم آپ جو بڑے ماہر ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ بابا جو ایک بالکل پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنا طاقتور ہے کہ وقت کے بادشاہ جوتی اتار کر اس کی جھونپڑی میں اس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ غور کیجئے گا اور پھر اگلی مرتبہ ملیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. ہم ایک خاص انداز میں اس کا جواب دے گا، لیکن انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے کہ آپ ایک آدمی کے زور کا تھپڑ مارے اور وہ پستول نکال کے آپ کو گولی مار دے. ممکن ہے ایک تھپڑ مارے اور وہ جھک کر آپ کو سلام کرے. ممکن آپ اس کے تھپڑ مارے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، آپ سے ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں لگ سکتا، طے نہیں کر پاتا. اب اس کو جانچنے کے لیے، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ صوفیاء کرام کو اور ہمارے بابوں کا جن کا میں ذکر کرتا ہوں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہ جان سکے اس وقت تک وہ دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی جتنے بھی آپ کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کچھ ہو گئے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں. وہ ایسے تیراک ہیں جو ہم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود تیرنا نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں انہوں نے. تو جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ، کبھی آپ نے غور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن آپ کے لاشعور سے یہ آواز آتی ہی رہتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں اور میں سارے معاملے میں، اس ساری کائنات میں کہاں فٹ ہوتا ہوں. تو اس کے لیے ہمارے بابوں نے غور کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد اور بڑے لمبے وقت سے اور وقفے سے گزرنے کے بعد ایک طریق سوچا ہے اپنے طرز کا، اور اس طریق کے کئی رخ ہیں. وہ یہ کہ وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں. تفکیر یعنی فکر کرنا، یا مراقبہ بھی اسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں. اب یہ مراقبہ کیوں کیا جائے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کس لیے وہ بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں اور اس سے ان کو کیا ملتا ہے؟ مراقبے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو لگا کر بندے کو یہ بتا سکے کہ what am I, who am I، اور میں کیا ہوں. اس کے لیے انسان کو خود ہی مشین بننا پڑتا ہے، خود ہی سبجیکٹ بننا پڑتا ہے، خود ہی جانچنے والا. آپ ہی ڈاکٹر ہے، وہ آپ ہی مریض ہے. میں یہ دل میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں مریض ہوں، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے اور میرے پاس کوئی دوائی باہر کا ڈاکٹر ہے نہیں، پھر میں خود ہی بنتا. یعنی میں اپنا سراغ رسان خود ہوں، اور اس سراغ رسانی کے طریقے مجھے سوچنے پڑتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں عبادت گزار بھی ہوں، میں اچھا آدمی بھی، بھلا بھی آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل پایا کہ میں ہوں کون. اور پتہ یوں نہیں چل پاتا اس کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی پھونک ماری ہوئی ہے اور وہ چلی آ رہی ہے، اور اس کو آپ اریز نہیں کر سکتے، اس کو آپ پردہ کھول کے دیکھ نہیں سکتے. آپ ایک لفظ یاد رکھیے گا، سیلف کا، میں نے ذات. اقبال جسے خود ہی کہتا ہے، خود کیا ہے، اور اس کو خیشتن، کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، لیکن ذات زیادہ آسان ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل صفات. حضرت علامہ نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت غور بھی کیا. تو اب اس ذات کو جاننے کے لیے، جس ذات کے ساتھ خواتین و حضرات بہت سارے
خیالات چمٹ جاتے ہیں، جیسے گڑ کی ڈلی کے اوپر مکھیاں چمٹتی ہیں یا پرانے زخم کے اوپر بھنبھناتی ہوئی مکھیاں چمٹ جاتی ہیں۔ خیال جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ذات، وہ خوبصورت پارس جو آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر میں، وہ کستوری جو ہے وہ چھپی رہتی، اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا۔ کبھی کبھی کسی خوش قسمت کے پاس ایسا گر آ جاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس خیال کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کو دور کر لیتا ہے اور اس کو وہ نظر آتا ہے، لیکن خیال اتنا ظالم ہے، مائنڈ میں پیدا ہونے والا خیال، کہ وہ اس خوبصورت قابل رشک زرعی چیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ ذات جب آپ 2 سال کے تھے تو یہ ذات آپ کے ساتھ واضح تھی، جب چھوٹے سے 3 مہینے کے 4 مہینے کے، اس وقت آپ اپنی ذات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جو معصومیت دے کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اس کا اور آپ کا ذات کا رشتہ ایک ہی تھا، آپ وہ تھے، وہ تھی، ایک ہی چیز۔ 2 سال، پونے 2 سال یا کوئی سی بھی مدت مقرر کر لیں، جب خیال آ کے آپ کو پکڑنے لگا تو وہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے ماں کی گود میں، ان کی بہن آئیں، انہوں نے آ کے کہا کہ ہو نسرین، یہ تو جو بیٹا ہے تمہارا یہ تو بالکل بھائی جان جیسے۔ اس بیٹا صاحب نے سن لی یہ بات اور اس نے کہا کہ میں ابا جی ہوں۔ ایک خیال آ گیا نا، وہ ہے نہیں ابا جی، لیکن اس کے آ گیا۔ پھر یہ ایک دوسری پھوپھی آ گئی، انہوں نے آ کے کہا کہ اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو بہت اچھی، اس نے کہا کہ میں خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں۔ تو اس نے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کئی مرتبہ، انسان نے اپنی ذات جو اصل تھی اس کے آگے سائن بورڈ لٹکانے شروع کر دیے، ہیرو، رائٹر، لیڈر، پرائم منسٹر، اور خوبصورت اور طاقتور اور کلے اور سب کچھ جو بھی نام لگاتا رہا، وہ لگا کے کتنے سارے سائن بورڈ لگا کے ہم آپ سارے جتنے جو یہاں بیٹھے، جو آپ سن رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان ساروں کے ساروں نے اپنے ارد گرد سائن بورڈ لگا رکھے ہیں، اور جب ملنے کے لیے آتے ہیں شاہ صاحب تو ہمیں ایک سائن بورڈ آگے کر لیتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل بندہ اندر سے نہیں ملتا، اور اصل کی تلاش میں ہم مارے پھرے، ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ایک اتنی بڑی پھونک لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر، اور اپنی روح اس نے پھونکی ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی خوشبو لیں ایک دفعہ، تو اس کے لیے تڑپتے ہیں اور مرتے ہیں لوگ، جاننا چاہتے ہیں۔ اور وہ ذات جو ہے جو اللہ کی خوشبو سے معطر ہے، اس کے اوپر بوجھ، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس خیال کا پڑا ہوا ہے۔ خیال کسی بھی صورت میں چھوڑتا نہیں، تو اس خیال کو اس کستوری سے ہٹانے کے لیے مراقبے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا بھی کیوں کرے آدمی؟ اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چلے کہ تو اس کو نماز میں بھی مزہ آنے لگے،